الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سوال جواب کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی آپ کے سوالات کا سلسلہ ہوگا اور جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دو گزارش ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نیت کیجئے کہ آخر تک انشاءاللہ شریک رہیں گے تاکہ علم دین کی فضیلت حاصل ہو، برکتیں حاصل ہوں، اور دوسرا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ افراد تک اس کو شیئر کر دیں تاکہ وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ شیخ طاہر ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا اذان کے لیے کانوں میں انگلیاں رکھنا ضروری ہے؟ یہ سنت مبارکہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا تھا اور اس کے بارے میں فرمایا اندال صوتک، کہ یہ تمہاری آواز کو دور تک پہنچانے والا ہے۔ یہ جو آواز ہوگی تو اس سے دور تک آواز پہنچے گی، کیونکہ بندہ جب کان میں انگلیاں ڈالتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھی صحیح طریقے سے آواز نکلی نہیں ہے، تو اس لیے آواز مزید بلند کرتا ہے۔ اب اگرچہ کہ مائک ہونے کی صورت میں وہ مقصد تو ویسے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری سنتیں اور بہت سارے طریقہ کار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے علت و اسباب اگرچہ ختم ہو جائیں لیکن حکم پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جیسے رمل کرنا ہے، کہ رمل جو کیا جاتا ہے کعبۃ اللہ المشرفہ کا، کہ مرد جو ہیں وہ 3 پھیرے تھوڑا کندھے ہلا ہلا کر اکڑ کر چلتے ہیں۔ یہ تھا تو مشرکین کو رعب دکھانے کے لیے اور وہ ختم ہو چکا جو مقصود تھا، لیکن یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے احکام ہوتے ہیں کہ ان کے علت و اسباب نہیں رہتے لیکن حکم پھر بھی باقی رہتے ہیں، تو اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ عرض ہے کہ آپ نے کہا عمل جو نہ کر پائیں نہ اپنائیں۔ عرض ہے کہ کسی کام کو کتنے ٹائم تک کرنا استقامت ثابت کرتا ہے؟ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی بلا ضرورت بلا عذر شرعی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے کریں ہی نہ، اچھے نیک اعمال اختیار کرنا چاہیے، ان کی طرف رغبت کرنی چاہیے، لیکن کوشش کر کے اسے ہمیشہ کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو سرکار کہنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت کا کیا فرمان ہے؟ اصل میں اعلیٰ حضرت نے یا بعض دیگر علماء اہل سنت نے جو منع کیا وہ انگریز کو سرکار کہنے سے منع کیا، انگریز سرکار اور اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت تو ہم خود سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو دوسرے کسی کو سرکار کہنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کسی جو سرکار ہوتا ہے چونکہ یہ ایک طرح سے تعظیم کا لفظ ہے، تو اس لیے جو واقعی تعظیم کے لائق ہو اس کے لیے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ مختصراً بیان فرما دیں۔ یعنی ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اچھے اور نیک اعمال کرے، تو جتنے آپ کے نیک اعمال ہوتے چلے جائیں گے، اچھے کام بڑھتے چلے جائیں گے، تو اتنے ایمان کے اندر پختگی ہوتی چلی جائے گی، ایمان کی لذت آپ کو محسوس ہوگی، مٹھاس اس کی محسوس ہوگی، ان نیک کاموں کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ کیا عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، البتہ آخری 20 منٹ میں نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصے کے بعد اپنے سر سے بال اتروایا کرتے تھے؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تو منقول نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے اندر آپ بال اتروا لیا کرتے تھے، البتہ یہ کہ آپ کثرت سے بالوں کو اتروا لیا کرتے تھے۔ وجہ آپ کی احتیاط تھی کہ آپ اس میں احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنابت طاری ہو اور کوئی بال جو ہے وہ خشک رہ جائے، تو اس احتیاط کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بال جو ہے وہ منڈوا لیا کرتے تھے تاکہ اچھی طریقے سے غسل یہ ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ دیگر لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کر سکیں، نیکیاں ان کو بھی مل سکیں۔ عرب ممالک میں اکثر لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں پھر روزہ افطار کرتے ہیں، کیا حکم ہے؟ یہ ساری دنیا کے اندر رائج ہے، یہ پاک و ہند میں بھی اسی طرح ہے کہ لوگ عمومی طور پر اذان کی آواز سن کر پھر افطار کرتے ہیں۔ تو اس میں یوں مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر کہ اذان عمومی طور پر جو مغرب میں دی جاتی ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، تو یوں افطار کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، معمولی سی تاخیر ہوتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سحری کا، کہ فجر کی اذان کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سحری بند کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو فجر کی اذان ہے وہ دی جاتی ہے فجر کی نماز کے لیے، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے لیے نہیں دی جاتی، اس سے پہلے آپ نے جو سحری ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اوقات ہیں ان کو یاد رکھ لیں کہ کب صبح صادق ہو رہی ہے، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور غروب آفتاب کب ہو رہا ہے، افطار کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق احتیاط کے ساتھ آپ افطاری اور سحری کریں کہ سحری ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے ختم کر دیں اور افطاری 1 آدھی منٹ کی تاخیر کے ساتھ کیجیے۔ اسلامی بہن روزے کی حالت میں کھانا پکاتے ہوئے کیا اپنے ناک پر کپڑا رکھے تاکہ کوکر، بھگونے وغیرہ کی بھاپ منہ میں نہ جائے؟ دیکھیں، قصداً اپنا ارادہ نہیں ہوتا اس کا کہ وہ بھاپ لے، جیسے جھکا یوں کر کے اس نے بھاپ لی یا منہ کے ذریعے اس نے بھاپ لی، یہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، لیکن خود ہی بھاپ اڑتی ہوئی اس کی ناک یا منہ کے اندر جا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس کو نقاب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید کا انکار کرے اس پر کیا حکم ہے؟ یہ تو کس طرح کا انکار کر رہا ہے کہ نماز عید جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو وہ گمراہ بددین شخص ہے کہ جو اس طرح کا انکار کرے گا۔ آپ کیا منع کر رہا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے روٹی توڑنا کیا سنت ہے؟ یہ طریقہ کار یہی ہے کہ الٹے ہاتھ سے پکڑا جائے اور سیدھے ہاتھ سے اس کو توڑا جائے، لیکن اس کو سنت کہا گیا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ حالت قیام میں الٹے ہاتھ سے خارج کرنے سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ جو حالت قیام ہوتی ہے تو اس میں جیسے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو اب اس کو کھجلی ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کرے، لیکن اگر وہ عمل قلیل کے ذریعے سیدھے ہاتھ سے کر لیتا ہے تو یہ اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اوپر رہے، اب نیچے چلا جائے گا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سیدھے الٹے ہاتھ کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ جس سے عمل کثیر ہونے لگتا ہے کہ وہ سیدھا ہاتھ اس نے یوں کیا اور الٹے ہاتھ سے یوں کر رہا ہے، تو آپ کو دیکھے گا دور سے تو ایسا لگے گا کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو الٹا ہاتھ مطلقاً استعمال کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس کو عمل قلیل کثیر نہیں کہا جاتا۔ اگر امام صاحب نے جہر والی نماز میں جہر نہ کیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر اس نے 2 کلمے بھی، جیسے مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں نمازیں ہوتی ہیں جن میں امام جہر کے ساتھ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ اب اگر امام صاحب نے 2 کلمے الحمدللہ اتنا بھی انہوں نے آہستہ پڑھ لیا تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ جیسے یاد آئے آگے سے پڑھنا، بلند آواز سے شروع کر دیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ فقط الحمد پڑھا تھا کہ یاد آ گیا تو آگے سے شروع کر دیں، اب ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ داڑھی رکھنا مرد کے لیے سنت ہے یا واجب؟ واجب ہے۔ سنت اس کو جو کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، جیسے نماز عید
اس کو سنت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، ورنہ حقیقتاً یہ واجب ہے، یعنی اس کا ثبوت جو ہوتا ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ سنت سے ہے، اس لیے اس کو سنت کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ واجب ہے۔ بونڈز کو زیادہ پیسوں پر بیچ سکتے ہیں جب قرآن اندازی نزدیک ہو، اس کو آن پر بیچنا بولتے ہیں۔ شرعاً یہ جائز ہے، البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانوناً منع ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ قانوناً منع ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد جماعت اور جمعہ دونوں ہو رہی ہوں اور گھر پر جماعت کروا لی جائے اور جمعے کی جگہ گھر پر ظہر پڑھ لی جائے، ایسا کرنا کیسا؟ اگر تو وہاں پابندی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں جماعت کے لیے، تو پھر آپ کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہوگی، جماعت اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم مثلاً تقریباً 50,000 کے لگ بھگ یہ رقم بنتی ہے آج کے دور میں، تو اتنی رقم ہے، اس کے اتنا بیچنے کا سامان ہے، یا یہ سب ملا کے اتنے کا بن جاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یہ بن جائے اور ان تمام پر سال پورا گزر چکا ہو، یعنی جب سے صاحب نصاب ہوا ہے اس کے بعد سال پورا ہو چکا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زمین جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الفوز المبین میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ زمین یہ گھومتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی، زمین اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو روکے رکھا ہے، تو یہ گردش نہیں کرتی۔ اس کے گرد سورج چاند وغیرہ یہ اپنے اپنے مدار میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق یہ گردش کرتے ہیں۔ زمین ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق اور سائنسی اصولوں کے مطابق بھی گردش نہیں کرتی۔ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں یا رسول؟ قرآن کی آیت سے بتا دیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول مقرر فرمائے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، ان کو بھی رسول کا درجہ یہ حاصل ہے۔ کیا اسکیچنگ کر سکتے ہیں؟ اگر تو اس میں کسی کی تصویر بناتے ہیں اور تصویر جاندار کی بناتے ہیں، تو جس سے جاندار کی تصویر واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کے لیے جو جہیز بنا کر رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں کہ وہ جو جہیز ہے اس میں اگر سونا چاندی وغیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اور اگر اس کے علاوہ اور سامان ہے جیسے بستر ہوتا، بیڈ وغیرہ ہوتا ہے، یا برتن وغیرہ ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر اس طرح کی استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو سونے چاندی وغیرہ کے علاوہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ فریج کی بھاپ سے روزے میں لا علمی کے سبب احتیاط نہ کی تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جو بھاپ وغیرہ ہوتی ہے یہ قصدن اگر کوئی لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور قصدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے منہ کھولا اور بھاپ اندر لے رہا ہے، یا ناک کے ذریعے وہ بھاپ اندر لے رہا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ ایک ہی وقت میں بہت سی اذانیں ہوتی ہیں، کیا سب کو توجہ سے سننا لازمی ہے یا ایک کو توجہ سے سن کے جواب دے دیا تو کافی؟ ایک کا جواب دے دیا تو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ جتنوں کا جواب دیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔
کمیشن کس طرح حلال اور حرام ہوتا ہے؟ تو کمیشن اگر جائز کام پر جائز طریقے سے لیں گے، کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیں گے، شرعی اصولوں کے مطابق لیں گے تو جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کی بے شمار صورتیں بنتی ہیں، آپ کس طرح سے کمیشن لیتے ہیں وہ آپ بتائیں گے تو اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ گناہ کبیرہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، بعض نے صرف وہی گناہ کبیرہ شمار کیے ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، بعض نے 7 کہا تو بعض نے 70 کہا، بعض نے مختلف اس کی تعریفیں کی ہیں کہ جس کے اوپر وعید آئی ہو، جس کے اوپر ڈرایا گیا ہو، کسی گناہ کے اوپر عذاب بیان کیا گیا ہو تو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، دیگر کو صغیرہ کہتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ گناہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کے کرنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے چلو کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ ہو، صغیرہ گناہ، تو لا صغیرۃ مع الاصرار، جب بار بار اسے کریں گے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو، اپنی ناراضی کو گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، تو پتہ نہیں کہ کس گناہ سے وہ ناراض ہو جائے اور پھر آخرت برباد ہو جائے، تو اس لیے گناہ کوئی سا بھی ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ کبوتر چونکہ اونچا اڑنے والا حلال جانور ہے تو اس کی بیٹ یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ جماعت میں مقتدیوں میں گیپ رکھنا کیسا سنت کے خلاف ہے؟ سلام، اگر قبلہ سمت غلط ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر تو 45 ڈگری کے اندر پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور 45 ڈگری کے باہر پڑی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پڑی ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ پڑی ہے کہ جہاں پر قبلے کا رخ معلوم کرنا ممکن تھا اور آپ نے معلوم نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر معلوم کرنا ممکن ہی نہیں تھا، نہ کوئی بتانے والا تھا، نہ کسی آلے وغیرہ کے ذریعے معلوم کر سکتے تھے، اور پھر آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس طرف رک کر کے پڑھ لی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ حالت جنابت میں گھر میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ مناسب نہیں ہے اس طرح اذان دینا، غسل کرنے کے بعد ہی پھر اذان دیں۔ قرآن پاک پڑھا ایک میت کے لیے، پھر ان کو اصحال ثواب نہیں کیا، اب کیا اس قرآن پاک کا ثواب کسی دوسرے کو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں اصحال ثواب کے لیے، کہ کوئی عمل جو آپ نے کیا ہے، اگر عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو فلاں کو اصحال ثواب کروں گا، اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس لیے آپ پڑھ رہے تھے، تو اس صورت میں تو آپ کے پڑھتے ہی اصحال ثواب ان کو ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے پڑھا اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی تھی، پہلے سے نیت نہیں تھی، تو اب جب تک اسے اصحال ثواب کریں گے نہیں اس وقت تک وہ ہوگا نہیں، تو پھر وہ دوسرے کو بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے دونوں کو کر دیں آپ۔ میرے سسرال اور گھر والوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے میری وائف مجھ سے بات نہیں کرتی، نکاح میں ہیں، کیا وہ گناہگار ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اگر واقعی بلا عذر شرعی وہ آپ سے اس طرح کا معاملہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو سخت گناہگار ہیں، ان کے اوپر توبہ کرنا لازم ہے کہ اس طرح شوہر سے بات نہ کرنا، اس کے حقوق کو پورا نہ کرنا یہ ناجائز کام ہے، لیکن اب کیا پوری کہانی ہے یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ملازمین پر منتھ جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے، جو ملازمین جب چاہیں نکال سکتے ہیں، کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان کی اپنی رقم سے جو کاٹا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوران بیعت جو یہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا، مگر وہ کام ہو ہی جاتے ہیں، تو کیا یہ وعدہ خلافی شمار ہوگی؟ اگر ہوگی تو بیعت میں کیا پھر ان الفاظ کو نہ دہرایا جائے؟
وعدہ خلافی اس وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ کرتے وقت اس بات کا ارادہ کرے کہ میں یہ کام اس کے خلاف کروں گا. وعدہ کر رہے ہیں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو وعدہ خلافی کہا جاتا ہے. وعدہ کرتے وقت پکا ارادہ ہے کہ میں نے کام اسی طریقے سے کرنا ہے، یا گناہ سے توبہ کروائی جا رہی ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا، لیکن پھر کر بیٹھے تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ گناہ کا کام ہے تو پھر بہرحال گناہ تو بہر صورت ملے گا ہی ملے گا. کیا زنا کی معافی کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہوگا، اور نعوذ باللہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی یہ معاملہ کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی یہ ضروری ہوگا. اور پھر اس میں اور مسائل بھی ہوتے ہیں کہ کئی گھر کے افراد کے اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے بڑے سے بڑا حق ہے کہ ان سے معاف تو بہر صورت یہ کروانا ہی ہوگا. یہ کہنا کیسا اللہ منہ پھیر بیٹھا ہے، بالکل غلط جملہ ہے، خطرناک جملہ ہے یہ. منہ پھیر بیٹھنا یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. منہ پھیر بیٹھنا اگرچہ کہ یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، کہ منہ پھیر بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توجہ خاص، رحمت خاص ہم سے ہٹا دی، لیکن اس طرح کا جملہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. امام کے پیچھے قضا پڑھنی جائز ہے؟ نہیں جی، امام کے پیچھے قضا نہیں پڑھ سکتے. ہاں، امام بھی اگر وہی نماز قضا کر رہا ہے، پوری جماعت کی قضا ہو گئی تھی، تو پھر اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پر تلاوت قرآن پاک اسٹیٹس پر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن ایسا ہو کہ پوری اس میں آیت بنتی ہو. ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹس پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ آیت ختم ہو جائے درمیان کے اندر اور معنی جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے، تو یہ مناسب نہیں. عرفان خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے کل کے جواب نہیں ملے. تو بھائی آپ اگر یہاں دوبارہ بھیج دیں تو جو آتے جائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دیتا چاہوں. میں ویسے ہی معذرت کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جتنا میرے لیے ممکن ہوگا میں جواب دے سکوں گا. الحمدللہ روزانہ ہی تقریباً 1000 کے قریب اس میں کمنٹس ہوتے ہیں، جس میں اکثر سوالات ہی ہوتے ہیں، تو جتنے جوابات ہو سکتے ہیں الحمدللہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، کچھ ڈیٹیل کے ساتھ، اور اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے اس کو میں بیان کر دوں. بہرحال آپ اس سلسلے کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ دیگر افراد تک بھی یہ علم دین کی باتیں پہنچتی رہیں. نیت یہ ہونی چاہیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے سوال کا جواب بالفرض نہیں ملتا تو الحمدللہ جو سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ اکثریت کو ان کا جواب نہیں معلوم ہوتا، تو نئی باتیں، علم کی چیزیں ان کو ملتی ہیں، انشاءاللہ اس سے ثواب بھی ملے گا اور علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا. کیا سنت غیر مؤکدہ کی بجائے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی بھی عادت رکھیں کہ کبھی کبھی انہیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں. کیا جوڑا باندھنا جائز ہے؟ عورت کے لیے جوڑا باندھنا بالکل جائز ہے، عورت جوڑا باندھ سکتی ہے. اکیلے نماز پڑھتے وقت اقامت کہنا ہوتی ہے یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، سنت کا ثواب ملے گا. کیا 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنا منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے 30 شعبان کو یوم شک کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو رکھنے سے عوام کو منع کیا گیا ہے کہ وہ یوں کہ پتہ نہیں آج رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈاما ڈول جو نیت کر کے رکھتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے. اور 1-2 دن پہلے کا جو منع کیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کو فرض سمجھتے ہوئے کہ جس طرح نصارہ نے ان پر جتنے روزے فرض کیے گئے تھے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے ان کو فرض بنا دیا گیا تھا، تو اس طرح فرض بنانے سے منع کیا گیا ہے. ورنہ اگر شعبان سے پہلے کوئی روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رمضان سے پہلے کوئی روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر مسلم کی عیدوں پر مبارکباد دینا اور ان کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ اجازت نہیں ہے اس کی، ان کی عیدوں پر دعوت دینے کی اور مبارکباد دینے کی. اور دیکھیں، تعلق صرف کاروباری حد تک رکھ سکتے ہیں،
باقی اسلام کی دعوت اگر ایسے کو دیتے ہیں کہ جس کے اسلام لانے کی امید ہے تو ٹھیک ہے، باقی ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا ہمیں ہر کام کے لیے نیت کرنا ہوگی؟ یعنی ہر فرض، سنت، واجب، مباح میں نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا؟ جی نیت تو کرنا ہوگی، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دل میں اگر ارادہ ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں تو جیسی نیت ہوگی اس کے اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا۔ آمین۔ آج کل جب لوگ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہیں، ایسے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ گستاخی کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جن کے دل کے اندر بغض و کینہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے عداوت ہوتی ہے، تو یہ عداوت تو ان کو ہر موقع پر ابھارتی رہتی ہے، تو یہ موت کے وقت بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، اور قیامت کے دن قبر میں ان کو معلوم ہوگا کہ کسی صحابی رسول سے عداوت رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو کہ ان سے جو محبت کرتا ہے فبحبی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، کہ وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہوتا ہے اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائیں اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، ان سے تعلق رکھنے حرام۔ جو علماء اہل سنت ان کو جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ جواب ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کمرے میں ٹی وی ہو اور اس میں مدنی چینل چلتا ہو تو اس کمرے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں، یا یہ تصویر کے حکم میں ہے؟ بہتر ہے کہ کسی اور جگہ پر نماز پڑھیں یا اس کو بند کر کے نماز پڑھیں، کھول کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امین شریعت کی سوانح حیات، تو اس پر تو آپ کو جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا آپ مطالعہ فرما لیجیے۔ کسی بھی سنی لڑکی کا کسی بھی مد مذہب کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرنا کیسا؟ اس میں گھر دلوانے پر پیسے لیے جاتے ہیں جسے کمیشن کہا جاتا ہے۔ جائز ہے اگر آپ دھوکہ دہی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں دھوکہ دہی بہت کرتے ہیں اسٹیٹ ایجنسی والے بہت دفعہ، تو اگر دھوکہ دہی نہیں کرتے، جائز طریقے سے آپ کمیشن لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا کمیشن لینا یہ جائز ہے۔ مفتی صاحب اپنا واٹس ایپ نمبر عطا فرما دیں، شکریہ، یا اپنے کسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ فرما لیں، بہت شکریہ۔ میرا نمبر لیں گے تو برکت کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں ابھی بھی جب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو اس پر بعض بھائی جو ہے وہ کال کر رہے ہیں، تو یہ واٹس ایپ پہ اس لیے بار بار کاٹنا بھی پڑ رہی ہے ان کی، تو مسلسل واٹس ایپ آتے رہتے ہیں، تو اب ہر ایک کو جواب دینا، ہر ایک کی بات کو کا رپلائی دینا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں رہا کہ کسی کو میں اس طرح جوابات اب دے سکوں۔ تو کسی کا جواب ہو جاتا ہے اور اکثر کے جواب رہ جاتے ہیں، تو آپ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے کوئی کاروباری معاملہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے، مجھ سے شرعی مسائل پوچھنے ہیں، اور شرعی مسائل میں آپ کو یہیں پہ جواب دے رہا ہوں، تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں تمام کے جوابات دے سکوں، تو اس لیے مجھے اس پر آپ معافی فرما دیجیے گا۔ مومن اور مسلمان میں کوئی فرق ہے اور یہ مختلف عقیدے کیوں بن رہے ہیں؟ آپ ان پہ کچھ ارشاد فرما دیں۔ مومن اور مسلمان ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، یعنی جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہوگا وہ مومن ہے، ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے۔ البتہ بعض اوقات یہ فرق ہوتا ہے کہ اسلام جس سے مسلمان بنتا ہے، ایمان جس کی بنیاد پر ہم مومن کہتے ہیں، ان میں یوں فرق ہوتا ہے اسلام اور ایمان میں کہ جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، اس کو اسلام بول دیتے ہیں، اور جو اعتقاد کے اعتبار سے جیسے نماز کا حق ہونا، فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا، یہ تمام کے تمام جو اعتقاد رکھتے ہیں نا اس کی فرضیت کا، اس کو عام طور پہ ایمان کہہ دیتے ہیں، ورنہ بہرحال مومن اور مسلم یہ ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔
فرضوں میں تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا کیسا؟ اجازت نہیں ہے اس کے پڑھنے کی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ زید صدقے کے پیسے الگ سے نکال کے گھر میں رکھتا ہے، جب بھی اسے صدقہ دینا ہوتا ہے وہ انہی پیسوں سے دیتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اور صدقہ دینا ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ صدقے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنی ذاتی پیسوں سے صدقہ دے دیتا ہے اور پھر گھر میں موجود ان صدقے کے پیسوں میں سے اتنے پیسے نکال کر خود رکھ لیتا ہے۔ زید کا ایسا کرنا کیسا؟ اگر اس کے اپنے ذاتی پیسے ہوتے ہیں گھر میں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فقط نکال دینے سے یہ صدقہ نہیں ہو جاتا جب تک کہ کسی مستحق تک وہ صدقہ پہنچا نہ دے۔ آپ کوشش فرمائیں آگے سے آگے اس کو شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ کیا دل ہی دل میں کسی کی برائی کرنا بھی گناہ ہے؟ اگر کسی کے بارے میں برا عقیدہ اور برا نظریہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کسی طرح بھی غیبت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گورکھ دندہ کہنا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو بظاہر تو یہ کفر ہی بنتا ہے، لیکن اس کو کنفرم آپ بتائیں کہ پورا ہے کیا، آگے پیچھے جملہ کیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ کو بتایا جا سکے گا۔ داڑھی کے بال کم کروا سکتے ہیں؟ اگر ایک مٹھی سے زیادہ ہو چکی ہے داڑھی تو ایک مٹھی سے زیادہ جتنے ہیں، تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی زیادہ ہوئی ہے تو اس کے نیچے جتنے بال ہیں اسے کم آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کیسا؟ استغفر اللہ، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت گنجا ہونا لکھا ہوا ہے کہ وہ حج میں گنجے ہوئے تھے، نہیں، بالکل غلط جملہ استعمال کیا گیا ہے، توبہ کرنا ہوگی اس طرح، یعنی کسی کے لیے آپ عام شخص اس کو بولیں گے گنجا ہے تو کتنا اس کو برا محسوس ہوگا، تو لفظ جو ہے وہ تعظیم و تکریم کے استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح کسی کو تھوڑی گنجا کہہ دیا جاتا ہے، تو ادب سے احترام کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں جیسے عرفات میں سارے گنجے ہوتے ہیں، گنجا کرواتے ہیں یا سارے گنجے ہو جاتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ اس طرح کے جملے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں طریقہ یہی ہے کہ حج میں جو ہے وہ قربانی ہونے کے بعد جو ہے وہ حلق کروایا جاتا ہے۔ 9 اور 10 سال کی بچیوں کو دین کے کون کون سے احکام سکھانے چاہیے؟ اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے اس کا اچھی طریقے سے ان کو پڑھا دیں، اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں عورتیں بالخصوص اس حوالے سے جانتی ہیں تو وہ ان کو مسائل سمجھا دیں، جو فرائض ہیں جو ان پر واجب فرض ہونے والے ہیں، روزہ رکھنا، نماز کے مسائل وغیرہ، کہ ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں۔ قرآن مجید کا سجدہ تلاوت اور ترجمہ دونوں سجدہ کرنے ہیں یا ایک ہی؟ سوال آپ کا سمجھ نہیں آ سکا شہزاد وارث بھائی ہیں، شاید آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے وہ صرف آیت پڑھنے سے ہوتا ہے یا سجدہ ترجمہ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے؟ تو اگر ترجمہ زبان کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے تو اس صورت میں اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ فرض نماز میں اگر غلطی سے ایک رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ امام کی اقتداء میں اگر غفلت کی وجہ سے کوئی رکن فوت ہو جائے تو کیا نماز مکمل ہوگی؟ اس رکن کو ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر امام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے کھڑے مثال کے طور پہ جھونکا آ گیا، کوئی سو گیا، امام صاحب رکوع میں گئے اور پھر کھڑے ہو گئے، تو یہ جب امام صاحب کھڑے ہوئے اس کو اس وقت پتہ چلا کہ میں سویا رہ گیا ہوں، اس پر یہ لازم ہے کہ رکوع کرے گا، رکوع کر کے پھر امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور امام سجدے میں چلے گئے تو پھر کھڑے ہو کے سجدے کے اندر جائے گا، رکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کیوں نہیں؟ تلاوت تو ہوتی ہے، اس میں قرات تو کی جاتی ہے، لیکن آہستہ آواز میں کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر ہی اس طرح کیا ہے۔ باقی بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ اوقات وہ ہوتے تھے کہ جس میں کفار یہ باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے اور قرآن کی آواز کو سن کر یہ استہزاء کرتے تھے، تو ابتدا سے اس کو آہستہ رکھا گیا، تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کو آہستہ آواز میں رکھا گیا۔ اور بھی صوفیاء کرام نے اس کے اور مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں تصور اللہ کی طرف باندھے، کہا جاتا ہے کہ شیخ کا تصور رکھا جائے، کیا شیخ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مرشد پاک؟ نماز میں تو تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں ہی کا کیا جائے گا، اس کے جلووں کا کیا جائے گا کہ اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اس کے جلوے ہماری پر متوجہ ہیں، اس کی تجلیات ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ شیخ کا تصور یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، نماز کے بعد اس میں حرج نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور ان کا تصور تو آئے گا ہی آئے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی فضول کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز نعوذ باللہ بعض نے آگے قدم بڑھایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو گدھے اور بیل کے تصور سے برا کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمہ کفر ہے، اس طرح کی بات کہی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو نماز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں تو بلند آواز سے تلاوت ہوتی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض وصال تھا، دنیا سے جس مرض میں آپ نے پردہ فرمایا، تو ساری توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی طرف ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور تو نماز میں یہ عین عبادت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آئے گا تو اس سے نماز کامل و اکمل یہ ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بارے میں محمد حسان بھائی نے سوال کیا، بھائی ان سے گزارش ہے کہ طلاق کے حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ فرما لیجیے۔ گھر میں محرم عورتوں کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے؟ جی جماعت ہو سکتی ہے۔ باقی کچھ اصل میں سوالات ایسے آتے ہیں کہ ان کے جوابات دینا جو ہے وہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر طرح کا سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دینا یہ مشکل کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے کچھ سوالات کے لیے معذرت، ابتدا ہی شروع سے ہی معذرت ہے کہ ان کے جوابات یہ سوشل میڈیا پر نہیں دیے جا سکتے۔ حتیم کے اندر لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ سامنے سے گزر کر کعبے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں نمازی کے آگے سے گزرنا اور جو حتیم میں نماز پڑھی ہے اس کا کیا اس طرح نماز اسٹارٹ کر دینا کیسا ہے؟ تھوڑا سا واضح کر کے لکھا کریں۔ بہرحال میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو کہ حتیم کے اندر نماز عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، تو اب وہ رش پڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حتیم کے اندر چونکہ داخل ہونا ایک سعادت کی بات ہے، تو بڑی تعداد کے اندر لوگ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، وہ نمازی کے آگے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اجازت ہے گزرنے کی وہ طواف کے دوران گزرنے کی ہے، یا کسی ضرورت کی بنیاد پر بڑی مسجد کے اعتبار سے اس کا حکم دیا گیا کہ 3 صفوں کے آگے سے گزرے۔ بہرحال حتیم میں تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جس طرح کے معاملات وہاں کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے بعض اوقات بہت خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم طریقے سے وہاں نماز پڑھ سکیں، ورنہ بہرحال وہاں پہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا
بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے، لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ اس کے پاؤں پہ سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد سجدہ ہو سکے گا، یہ بیٹھے گا تو وہ کھڑا ہو سکے گا۔ بہت مشکل، بہت عجیب و غریب انداز میں بعض اوقات لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے حتیم میں داخلہ ملتا ہے تو داخل ہوں، ورنہ باہر ہی سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کیا درود پاک کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے؟ نیز دعا میں جسٹ ایک دفعہ درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل، اگر دعا میں ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا تو یہ کافی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کہ توبہ کرنا ہوگی، یا بعض جو نیکیاں ہیں ان کے بارے میں احادیث کے اندر آیا ہے، جیسے حج کا موقع ہے تو وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چند ایک مواقع ہیں تو ان میں درود پاک کا تذکرہ نہیں ہے، درود پاک سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، تو اس لیے توبہ بہرحال کرنا ہوگی، توبہ کریں گے تو کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ مفتی صاحب، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دیں۔ میں اس پر بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب چینل پر جا کر لکھیں گے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں گے مفتی احسان اتاری، یا میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی احسان اتاری کے نام سے، آپ اس پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ نماز میں ایک ہی آیت کا بار بار تکرار کر سکتے ہیں؟ نفلی نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، ابتدائی کائنات سے آخر تک، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حضور، آپ کا سلسلہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم آپ قرآن پاک پڑھ لیں یا سلسلہ سن لیں، اس میں دونوں کام ایک ساتھ کریں گے تو پھر اس سے آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ سکے۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے توجہ قرآن پاک کی طرف ہونی چاہیے۔ اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت درود پاک نہ پڑھیں، بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ میرا سوال ہے کہ کلمہ طیبہ اور تسبیحات وغیرہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کر دے، گھر والوں کو کہتا ہے؟ تو آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ویسے ہی آپ کو مل جائے گا۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچنا، تو جب آپ نے پڑھا تو اس کا ثواب ویسے ہی آپ کو مل گیا۔ آپ کس چیز کا آپ ایصال ثواب کروائیں گے؟ یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اس کے والد کا نام کیا تھا؟ واہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جس نے کفر کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آپ بولیں گے نوح علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو بندہ خدا کسی کے جرم کی سزا آپ اس کے والد کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یزید پلید تھا، یزید نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن ان کے والد کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ ان کو ہادی بنائے، ان کو مہدی بنائے، ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ برے ہیں، آپ کے اندر خرابیاں اگر موجود ہے، آپ شرابی ہیں، آپ زانی ہیں، تو آپ کے والد کے بارے میں کہا جائے کہ وہ زانی اور شرابی ہے تو اس کے باپ کا نام کیا؟ ذرا بتانا۔
تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو بندہ خدا اس میں آپ کے والد کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ زناکار ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ جواری ہیں، تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ اس کا اپنا قصور تھا، اس کے اپنے معاملات تھے کہ جو اس نے کیے. ورنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ساری زندگی حسنین کریمین کے ساتھ بہترین سلوک یہ کرتے رہے ہیں. کیا جمعے کے دن ظہر 3 بندے جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، 3 نہیں، امام کے علاوہ کم از کم 3 ہونا یہ ضروری ہے. یعنی جمعہ اگر اور شرائط پائی جائیں تو کم از کم امام اور امام کے ساتھ 3 بندے یہ مزید ہونا ضروری ہے. قضا نماز میں 20 رکعت ہوتی ہیں، کیا وہ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا پڑھنی ہے؟ جیسے فجر کے ساتھ فجر کے فرض، ظہر کے ساتھ ظہر کے، دونوں اجازت ہے کہ فجر کے ساتھ 2 فرض آپ فجر کے پڑھ لیں، اور چاہیں تو فجر میں عشاء، ظہر، مغرب، عشاء ان کی قضا نمازیں پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے. ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا نماز ادا کریں یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک ہی وقت میں ساری کی ساری نمازیں قضا کریں یہ بھی ٹھیک ہے. کیا نیک لوگوں کی روح زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے؟ پلیز بتا دیں. جی، بعض کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روحیں یہ زمزم پر رہتی ہیں. اس کی تصریحات کتب عقائد کے اندر کی گئی ہے. حافظوں کو روز کے کتنے پارے پڑھنے کی روٹین بنانی چاہیے؟ کم از کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھنا چاہیے، تاکہ 40 دن کے اندر اندر قرآن پاک تو ختم ہو جائے. یعنی ایک آدھا دن چھوٹ جائے تو کم از کم 40 دن کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ پورا ہو جائے. آپ کا وقت تھوڑا سا ہے، ممکن ہو تو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ سلسلہ پہنچے اور علم کی باتیں دوسروں کو بھی حاصل ہو سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے باغ فدق بانٹنا تھا یا نہیں؟ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء اہل سنت نے بیان کیا ہوا ہے کہ فدق کا جو مسئلہ ہے اہل سنت نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ان کتابوں کا آپ مطالعہ فرما لیں کہ جن میں باغ فدق کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے. اب اس طرح کے سوالات مجھے کریں گے تو پھر جوابات کسی اور انداز کے بھی ہو سکتے ہیں. امام مسجد کے گھر میں جو مسجد والے فیسیلیٹیز دیتے ہیں، کیا وہ اسی مسجد والے گھر میں اس کے پیرنٹس اور بہن بھائی بھی یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو اس کی پرورش کے اندر ہیں، اس کی کفالت کے اندر ہیں، اس کے ساتھ شروع سے رہتے ہیں، چاہے وہ یہاں رہے یا کہیں بھی رہے، جیسے اس کے والدین ہیں یا چھوٹے بھائی بہن ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں یا بچے ہیں اس کے، تو وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. چار رکعت سنت میں 4 کل پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم سے کیا کورونا کے متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اسی کی مدد کریں گے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یا اگر آپ کسی تنظیم کو دیتے ہیں تو پھر ان کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہی دیں. حالت روزہ میں منجن کرنا کیسا ہے؟ منجن اصل میں کریں گے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے اتریں گے، تو بہت مشکل ہے اس سے بچنا کہ اس کا ذائقہ یا اس کے ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتریں. اس لیے روزے میں منجن نہیں کیا جائے گا. آپ مسواک کریں روزے کے اندر، ویسے بھی مسواک کیا کریں. سید صاحب نے طبیعت پوچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ میری، صرف آپ کو آنکھیں تھوڑی سی نیند والی لگ رہی ہوں گی، نیند کی کمی کی وجہ سے. باقی اللہ کا فضل و احسان ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ نے طبیعت معلوم کی. بغیر وضو اذان دے سکتے ہیں؟ جو نماز ہے اس کی اذان تو وضو کے ساتھ ہی دی جائے گی، البتہ جو دوسری اذانیں ہوتی ہیں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دی جائے.
فجر کی اذان کے بعد نفل یا قضائے عمری ادا کرنا کیسا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، ہاں قضا نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کو بطور دعا مانگنا کیسا ہے؟ دعا اس کے اندر موجود نہیں ہے اصل میں، ویسے تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا قبول ہوگی۔ صبح فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس سے فقر آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے امام غزالی نے لکھا کہ صبح صادق کے بعد، ایک حدیث پاک اس پہ نقل کی گئی ہے کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں نہ سویا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اشراق و چاش پڑھ کے پھر آپ آرام کریں۔ کیا یہ درست ہے کہ مسجد جن میں صرف جنات نماز پڑھتے ہیں، انسانوں کو پڑھنا ممنوع ہے؟ انسان تو وہاں پڑھتے ہیں، اب جنات پڑھتے ہیں یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ مسجد جن یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جنت المعلا کے پاس۔ مجھے الحمدللہ وہاں پر جانے کی کئی مرتبہ سعادت حاصل ہوئی ہے، تو میں نے وہاں پر نمازیں اپنی پڑھی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کافی الحمدللہ بیٹھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو انسان ہی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اب واللہ عالم جنات بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ مسجد جن اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، تو آپ کی تلاوت سن کر جنات آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، تو اس لیے اس جگہ کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ آپ نے عربی میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ عربی کتابوں پر میں نے تحقیق کی ہے الحمدللہ عز و جل، اور کچھ کتابوں کو اردو سے عربی میں کنورٹ کیا ہے، اور باقی عربی کتابوں کو جو ہمارے بزرگوں کی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وغیرہ کی، اس پر کام کیا ہے الحمدللہ عز و جل۔ لوٹری کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں۔ لوٹری تو عام طور پہ جوے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو جو جوے والا ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ کیا عورت آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھے، وہ یعنی آرٹیفیشل جیولری بھی نماز کے وقت میں نہ پہنے تو اچھا ہے، لیکن پہنے گی تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز کی نیت فتاوی رضویہ کی کس جلد میں ہے؟ 6 جلد کے اندر بھی موجود ہے اس کی تفصیل، اور 5ویں جلد میں ایذان الاجر جو رسالہ ہے اس میں بھی کچھ نیتیں یہ ذکر کی گئی ہیں۔ مہندی اگر لگی ہو سر میں تو نماز پڑھنا کیسا؟ یا عورت کے ہاتھوں میں لگی ہو تو نماز پڑھنا کیسا؟ جائز ہے، جبکہ آپ باوضو ہیں اور پانی آپ پہلے ہی وضو کر چکے تھے، اس کے بعد مہندی لگائی ہے، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس نے ہاتھ دھو لیے کہ پانی جو ہے وہ نیچے تک پہنچ گیا تھا تو نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ جس تک دین نہیں پہنچا وہ جنت میں جائے گا؟ اول تو تقریباً ہر مقام پر دین اسلام کی دعوت پہنچ چکی، لیکن اگر کسی مقام پر دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی جنگلات کے اندر رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، اس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا، اسلام کی آمد کا اسے معلوم نہیں ہو سکا، تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی اور کی عبادت کی ہے، مثلاً بعض سورج کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس نے کسی کو نعوذ باللہ اللہ کے سوا خدا بنا لیا تو وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، کہ اس کو یہ عقل تھی کہ وہ خدا سمجھ سکتا تھا کہ کوئی خدا ہوتا ہے، تو پھر اس پر لازم تھا کہ وہ حقیقی معبود کو اس کی نشانیوں سے تلاش کرتا۔ اگر اس کے اندر عقل موجود ہے، سمجھ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتا تھا، تو اس پر لازم تھا کہ وہ حاصل کرتا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم ہے۔ اور اگر اس کے پاس دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اس اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوا، نہ ایسی اس کے پاس سوچ تھی کہ فطرت کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی پہچان حاصل کرتا، یا اس نے کسی دوسرے کو خدا بنایا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ بعض نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اس کا امتحان لیا جائے گا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا
تو پھر اس صورت میں جنت میں ورنہ جہنم کے اندر مختلف اقوال اس کے بارے میں کہے گئے ہیں. بعض نے کہا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، لیکن اسی صورت میں جب کہ اس نے اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو. تم ظالم ہو، تم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں بہت بڑا ظلم کیا ہے. سمجھ نہیں آئی یہ کس کو کہا جا رہا ہے. تو جس نے ظلم کیا ہے اس پر توبہ کرنا لازم ہے، وہ توبہ کرے، اور جس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اس سے بھی معافی مانگے اگر واقعی اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو. نماز میں کسی وجہ سے رونا کیسا؟ اگر آخرت کی وجہ سے رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں، جہنم کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں تو یہ رونا تو اچھا ہے. اور دنیا کی وجہ سے رو رہے ہیں تو رونا برا ہے. اور اگر دنیا تکلیف کی وجہ سے روئے اور الفاظ بن گئے تو پھر سے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. الحمدللہ آج کا سلسلہ بھی بہت سارے سوالات کے آپ کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے اور کل بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. جن کے سوالات ہو گئے ہیں تو ممکن ہو تو وہ اگر سوال کرنا چاہیں تو اگلے کوئی اور سوالات کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آخر تک شریک رہا کریں کہ سوالات کے جوابات بہت سو کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی دوسرے دن ان کے اسی طرح کے سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ آخر تک شامل رہیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس سے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک جائز حاجتوں کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے. مشکل کی ان گھڑیوں کو اللہ تعالی جلد سے جلد دور فرمائے. جو بہن بھائی اس کے اندر دعا کے لیے کہتے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کی نیک حاجتوں پر، جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی، جمیع اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.